اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس نکاح پہ دنیا بھر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام کے پیغمبر نے چھوٹی بچی سے شادی کی۔ امام بخاری اور مسلم نے رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کو ترجیح دی ہے کہ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی، بعض مؤرخین نے کہا ہے کہ 18 سال کی تھی، لیکن چونکہ شراح حدیث اکثر اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا 6 سال کی عمر میں، اور جب رخصتی ہوئی 9 سال کی تھی، 9 سال کی بچی سے اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا۔ اس پہ دنیا بھر کے اعتراضات ہو رہے ہیں، اور اعتراضات کرنے والے جان بوجھ کے اعتراض کر رہے ہیں۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائش پرست نہیں تھے، کیونکہ ان کو اپنا مشن آگے بڑھانا ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے، اس لیے دنیا بھر کی کوششیں صرف کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا، یہ اللہ کے حکم سے نکاح فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے خواب میں ایک ریشم کے کپڑے میں ایک تصویر پیش کی، کوئی چیز پیش کی، میں نے کھول کے دیکھا تو عائشہ تھی۔ تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری لے لی، اور حکم کہاں ملا تھا؟ خواب میں ملا تھا کہ ذبح کرنا ہے، اسی لیے چھری لے لی تھی۔ نبیوں کا خواب گویا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت عائشہ سے شادی کرنی ہے، اللہ کا حکم تھا۔ اور یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چھوٹی بچی سے شادی کی، یہ بات شاید بہت ساروں کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کو جب نکاح کا پیغام ملا، اس سے پہلے حضرت عائشہ کو جبیر بن مطعم کی طرف سے نکاح کا پیغام مل چکا تھا۔ حضرت عائشہ اور ان کی عمر آپ فرق میں تصور نہیں کر سکتے کتنا زیادہ فرق تھا۔ چھوٹی بچی کو کس کا پیغام ملا تھا؟ جبیر بن مطعم۔ اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس سے شادی کروں گا تو اسلام میرے گھر میں داخل ہوگا، اس لیے اس نے خود چاہا کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی فرمائی۔ یہ وہ شادی تھی، اللہ کا حکم تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا حضرت عائشہ سے شادی کرنے کا۔ صرف ایک عورت ایسی تھی جو کنواری تھی، 11 بیویوں میں اور کوئی کنواری نہیں تھی۔ کنواری کا مطلب غیر شادی شدہ، صرف ایک حضرت عائشہ، آج تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح ان سے فرمایا، پہلے شوہر اللہ کے نبی تھے۔ اس کے اندر اتنی بڑی حکمتیں ہیں۔ حضرت عائشہ سے جب نکاح فرمایا، حضرت عائشہ کا گھرانہ ایسا تھا بالکل تعلیم یافتہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے والد تھے، چند گنے چنے انسانوں میں ان کا شمار تھا جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس زمانے میں بہت کم لوگوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ رات دن اپنے ابا کے پاس سیکھتی رہتی تھی، تو ان کا ذہن پہلے سے تیار تھا اسلام کے احکامات دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اور بہت ساری امہات المومنین ایسی تھی، یا تو دوسروں سے پہلے شادی ہو چکی تھی، طلاق یافتہ تھی، یا پھر ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ بچپنے سے اسلام سیکھ رہی تھی، تو جیسے ہی شادی ہوئی 9 سال کی عمر میں رات دن 24 گھنٹے سیکھنے میں انہوں نے وقف کیا۔ اب جو گئے ہیں مسجد نبی وہ جانتے ہیں، آج بھی اگر دیکھیں گے ممبر سے حجرے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عائشہ کا کمرہ ہے، بالکل قریب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر بھی بیٹھتی تھی، تو جو سیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے ساری باتیں حضرت عائشہ کو سنائی دیتی تھی۔ 3 طرح سے حضرت عائشہ نے علم حاصل کیا، ایک تو اپنے والد صاحب ابوبکر کے پاس، اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24 گھنٹے، اور تیسرے مختلف علاقوں سے جو وفد آتے تھے سیکھنے کے لیے یا باتیں کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے، صحابہ ان کو سکھاتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اس ذریعے سے بھی علم حاصل کیا۔ تو اتنا فائدہ اسلام کو پہنچا ہے، تمام روایات میں 2210 حدیثیں صرف حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، 2210 روایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے حاصل کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے سال؟ 48 سال زندہ رہی، 48 سال تک صحابہ اور تابعین کو سکھاتی رہی۔ علماء نے لکھا ہے 350 صحابہ اور تابعین نے حضرت عائشہ سے علم حاصل کیا۔ بتائیے حضرت عائشہ اگر اللہ کے نبی کے نکاح میں نہ آتی تو اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچتا۔ اتنے احکامات
खुद तिरमिजी में रिवायत है, जब सहाबा को कोई बात मुश्किल पेश आती, सहाबा हज़रत आयशा के पास ले जाते, हज़रत आयशा उस मुश्किल को जरूर हल करती। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े सहाबी, ये खुद आलिम सहाबी, अपना और मुख्तलिफ सहाबा का तजुर्बा बयान करते हैं कि हमें जब कोई मसला मुश्किल पेश आता तो हम हज़रत आयशा के पास पेश करते हैं और वो इस मसले को जरूर हल करती और उसका जवाब उसके पास जरूर होता। उरवा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत मशहूर शख्सियत, इन्होंने फरमाया कि मैं जानता नहीं दुनिया में इस वक्त हज़रत आयशा से ज्यादा 3 बातों को ज्यादा जानने वाला कोई हो। फिक्र में हज़रत आयशा का सानी नहीं था, अशार में हज़रत आयशा का सानी नहीं था, और इल्म तिब में, डॉक्टरी जो इल्म होता है उसमें हज़रत आयशा का कोई सानी नहीं था। इब्न अबी मुलैका ने हज़रत आयशा से पूछा, ऐ आयशा, हमको ताज्जुब नहीं, तुझे शेरी इल्म बहुत है, क्योंकि तू उस बाप की बेटी जो बड़ा शायर था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत शेरी ज़ौक़ के आदमी थे, बहुत बड़ा ज़ौक़ था इनके अंदर, अब्बा से सीख लिया। हमें ताज्जुब होता है डॉक्टरी बातें तुझे इस कदर मालूम कहां से? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई तकलीफ लाहिक होती है तो दूर दराज से जो वफ्द आते थे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे फलां चीज का इलाज ऐसा है, फलां चीज का इलाज ऐसा है, उसको मैं याद रखती और महफूज रखती। तो इस एतबार से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी तिब्बी चीजें मालूम कर दी। ये थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो अब बताइए, इस औरत से अल्लाह के नबी का निकाह नहीं होता तो आज मुसलमानों को किस कदर मुश्किल पेश आती। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बीवी हज़रत आयशा थी।